بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جل وعلا میرے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل وعلا نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ جل وعلا نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. یہ آدم علیہ السلام کے لیے شرف و اعزاز کی بات ہے، اور آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے دیگر تمام انسانیت کو پیدا فرمایا. اللہ جل وعلا نے سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ میں تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. برادران اسلام، یہ آیات ہمارے سامنے اس بات کو کھول کر بیان کر رہی ہیں کہ اللہ جل وعلا نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کو پیدا فرمایا اور جوڑے بنائے. شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں محبت پیدا کی. لہذا ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر سے کام لینے والے ہیں. یاد رکھیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے، تعلق جو ہے، یہ بڑا گہرا اور مضبوط ہے. اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی فراموش مت کریں کہ جہاں یہ رشتہ گہرا ہے، مضبوط ہے، وہاں یہ رشتہ حساس بھی ہے. اس رشتے کی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس رشتے کے ذریعے انسانیت جنم لیتی ہے، نسل آگے بڑھتی ہے، خاندان وجود میں آتے ہیں. اس لیے رب ذوالجلال نے اس رشتے کی بڑی حفاظت فرمائی ہے اور بڑی تاکید فرمائی ہے. یاد رکھیں، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، کوئی معمولی نہیں ہے. یہ بڑا گہرا، بڑا پاکیزہ اور بڑا مضبوط تعلق و رشتہ ہے. میری بات سمجھیں، کیونکہ اس رشتے سے، اس تعلق سے انسانیت پیدا ہوتی ہے، نسل آگے بڑھتی ہے، خاندان وجود میں آتے ہیں. اس لیے اس رشتے کا جو اہتمام ہے وہ نہایت اہم ضروری ہے. میری بات سمجھیں میرے بھائیو، میرے دوستو، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا
کہ آج سے پہلے جو دور گزر چکا ہے، مثلا آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو طلاق کی جو کثرت ہے وہ کم ملے گی. یعنی اس دور میں طلاقیں کم ہوتی تھیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ لوگ بات کہنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے تأمل سے کام لیتے تھے، تدبر سے کام لیتے تھے. بات کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. لیکن آج اس چیز کی عکس ہو چکا ہے. ہم بات کہہ ڈالتے ہیں، بات کا تیر زبان سے نکل جاتا ہے، ہم بات کر ڈالتے ہیں، پھر ہمیں سوچ آتی ہے، سمجھ آتی ہے، اپنی بات پر ندامت ہوتی ہے تو علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کوئی راستہ نکالیے، کوئی حل پیدا کیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. میں نے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے ڈالی ہے. اللہ المستعان. میرے بھائیوں، میرے دوستو، سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ نوبت آتی کیوں ہے، انسان اس مرحلے کو پہنچتا کیوں ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کو کراس کر کے انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے. مرد ہو یا عورت، بعض اوقات خواتین جلد بازی سے کام لیتی ہیں، شوہر کو جو ہے وہ تانے دیتی ہیں، انہیں دھمکیاں دیتی ہیں، انہیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں. اگر تیرے میں غیرت ہے، اگر تیرے میں شرم ہے، اگر تیرے کو احساس ہے تو مجھے طلاق دے ڈال، مجھے چھوڑ دے، مجھے گھر سے نکال دے. جب وہ غصے میں آ کر طلاق دے ڈالتا ہے، پھر رونے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، پھر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں. میرے بھائیو، میرے دوستو، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نوبت ہمارے سامنے آتی ہے، یہ جو سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، یہ پیدا کیوں ہوتی ہے، ہم اس سچویشن کو پہنچتے کیوں ہیں، وہ کون سی اسباب ہیں، وہ کون سی امور ہیں جو ہمیں اس سچویشن میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، میرے دوستو، سب سے پہلی چیز ہے دین سے دوری. دین سے دوری. اللہ جل وعلا سے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں. لوگ اپنے رب کے حقوق کو فراموش کر چکے ہیں. گھروں کے اندر دین نہیں ہے، گھروں کے اندر نماز نہیں ہے، گھروں کے اندر تلاوت نہیں ہے، گھروں کے اندر رب ذوالجلال کے فرموزات، اللہ جل وعلا کے احکامات توڑے جاتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھیں کہ جس گھر میں رب کا ذکر نہیں ہوتا، شیاطین وہاں مسلط ہو جاتے ہیں. اور شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا، دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے، دونوں جدا ہو جائیں، بچے اجڑ جائیں، خاندان تباہ ہو جائے. یہ امور ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں. میں اس تعلق سے کچھ چیدہ باتیں آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کروں گا. رب ذوالجلال سے التجا ہے کہ اللہ جل وعلا حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، اس تعلق سے پہلا نقطہ یا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شوہر یا بیوی دونوں میں سے ایک کا کسی غیر سے، یعنی بیوی کا کسی غیر مرد کے ساتھ بغیر تکلف کے گفتگو کرنا، چاہے وہ آمنے سامنے ہو یا ٹیلی فون پر ہو یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، یا شوہر کا کسی غیر عورت کے ساتھ بغیر تکلف کے گفتگو کرنا، بغیر تردد کے گفتگو کرنا، چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہو، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہو، چاہے وہ آمنے سامنے ہو. یہ چیز جو ہے دونوں میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہے. بیوی جب دیکھتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ کسی غیر عورت کے ساتھ بغیر تکلف کے تلطف اختیار کر رہا ہے اور اس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، اس کے دل میں غیرت پیدا ہوتی ہے اور شیطان وہاں آلریڈی موجود ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت کسی غیر مرد سے گفتگو کرتی ہے اس انداز میں،
تو یہ بات شوہر کو ناگوار گزرتی ہے، وہیں سے پھر جو یہ گندی سوچیں، گندے افکار جنم لیتے ہیں، اللہ المستعان، اور انسان کا معاملہ طلاق کی سچویشن تک بڑھتا ہے۔ اس تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے اور شوہر جو ہے بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچی اور کھری بات کہا کرو۔ تو اس لیے جھوٹ سے اجتناب کریں، بات تھوڑی ہو یا بڑی ہو، سچائی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، نہ ہی مرد اور نہ ہی خاتون۔ اس تعلق سے تیسرا نقطہ یہ ہے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر شک کرنا، اعتماد نہ کرنا، ایک دوسرے کی بجا تفتیش کرنا، وہ اس کا موبائل فون چیک کر رہی ہے اور وہ اس کا موبائل فون چیک کر رہا ہے، اور ایسی ایسی باتیں ڈھونڈنا، نکالنا، اور پھر کیل و کال سے کام لینا اور ایک دوسرے پر بہتان لگانا، اللہ المستعان، یہ چیز بھی انسان کو طلاق کی طرف بعض اوقات لے جاتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا۔ یاد رکھیں کہ جس گھر میں شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد مضبوط ہوتا ہے، ان کا رشتہ بھی بڑا مضبوط اور گہرا اور مدلل رہتا ہے ہمیشہ۔ اس تعلق سے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اہتمام نہ کرنا، نہ شوہر بیوی کے لیے اہتمام کر رہا ہے اور نہ بیوی شوہر کے لیے اہتمام کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیں اس اہتمام میں ساری چیزیں داخل ہیں، بیوی کا شوہر کے لیے استقبال کرنا، یا شوہر کا بیوی کے لیے استقبال کرنا، یا بناؤ سنگار ایک دوسرے کے لیے کرنا، یا کھانے کا اہتمام کرنا، یا آپس میں ہدیہ لینے دینے کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اہتمام کریں، دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اہتمام کریں۔ اس تعلق سے پانچواں پوائنٹ میرے بھائیو یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، اپنے گھر کی باتیں باہر جا کر دوسروں کے سامنے کرنا، اور بالخصوص وہ باتیں، وہ راز، وہ سر جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں آپس میں ہوتے ہیں، ان باتوں کو جا کر باہر دوسرے لوگوں کے سامنے کھلے عام کرنا، یہ باتیں بھی بعض اوقات ایک دوسرے سے جدائی کا سبب بن جاتی ہیں، اس لیے ان سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اس تعلق سے چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ شوہر کا یا بیوی کا ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا جن سے تعلقات کی وجہ سے ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ متاثر ہو۔ مثلا شوہر کے کچھ ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں، وہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، پھر وہ لوگ اس شوہر کو، اس مرد کو اس کی بیوی کے خلاف ورغلاتے ہیں۔ اور یہی معاملہ عکس ہو، اگر بیوی کے ایسے لوگوں سے تعلقات ہوں جو اس عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلاتے ہیں، تو یہ امور بھی بعض اوقات سچویشن کو طلاق کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ المستعان۔ اس تعلق سے ساتواں نقطہ یہ ہے کہ شوہر کا یا بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے خاندان پر لان تان کرنا، کیل و کال سے کام لینا، تان و تشیح سے کام لینا، اور بعض اوقات ایک دوسرے کے خاندان کو گالیاں دینا، اللہ المستعان۔ شوہر بیوی کے خاندان کو گالیاں دے رہا ہے، ان پر جو ہے وہ لان تان کر رہا ہے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے خاندان پر لان تان کر رہی ہے، گالی گلوچ سے کام لے رہی ہے۔ یہ چیزیں بھی بعض اوقات سچویشن کو طلاق کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ المستعان۔ اس تعلق سے آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کثرت سے گلے شکوے کرنا، ناشکری کرنا، نہ ہی شوہر
بیوی کی جو گھر میں خدمات ہیں، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، بچوں کی پرورش کرنا، اس بارے میں اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہ اس کی کوئی تعریف کرتا ہے، الٹا اس کے اوپر طعن و تشیح سے کام لے، اس سے شکوے کرے، گلے کرے، اس پر جو ہے باتیں کسے۔ اور اسی طرح بیوی شوہر کی جو خدمات ہیں، شوہر کا جو گھر کے لیے التزام ہے، اس بارے میں نہ کوئی اس سے کلمہ شکر کہے، نہ اس کی تعریف کرے، نہ اس کو سراہے، نہ اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ تو یہ امور بھی بعض اوقات جو ہے میرے بھائیو، میرے دوستو، سچویشن کو طلاق کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اس تعلق سے 9واں نقطہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا نہ کرنا۔ اور آخر میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں اللہ جل وعلا نے جو دعا ذکر فرمائی ہے اسے حفظ کر لیں اور کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ جل وعلا نے اہل ایمان کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے، التجا ہے، جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس بات میں مجھ سے کوئی لرزش ہوئی ہو رب ذوالجلال میری اصلاح فرمائے، مجھ سے درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔